بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھا ہے بھائی نے کہ بنو عباس کے سیاہ جھنڈوں سے کیا مراد ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بنو عباس کے سیاہ جھنڈے کب نکلے، اور اس کے بعد ظہور مہدی سے پہلے کے سیاہ جھنڈوں سے مراد کون ہے۔ تو ان سوالات کا جواب یہ ہے کہ یہ روایات الامام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کو صحیح کہا ہے۔ اس بارے میں مرفوع 3 روایات ہیں، جس میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت جو مسند بزار میں ہے اور سنن ابن ماجہ میں ہے، اور اسی طرح دوسری جو روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو سنن ترمذی میں ہے، اور تیسری روایت جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے جو مستدرک حاکم میں ہے۔ یہ مرفوع روایات ہیں، اور ان کے علاوہ موقوف روایات ہیں یا مقطوع اور معلق روایات ہیں۔ ان روایات کا حاصل یہ ہے، مرفوع اور جو دیگر روایات ہیں ان روایات کا حاصل یہ ہے کہ سیاہ جھنڈے نکلیں گے، اور وہ سیاہ جھنڈے مشرق خراسان سے نکلیں گے، اور وہ سیاہ جھنڈے بیت المقدس پر اور بیت المقدس کے ایلیا پر وہ گاڑے جائیں گے، اور یہ سیاہ جھنڈے اس دور میں نکلیں گے جس دور میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور ان سیاہ جھنڈوں سے امام مہدی کا تعلق ہوگا، اور ان سیاہ جھنڈوں سے امام مہدی کا مسلک و منہج وہ ملتا جلتا ہوگا۔ یہ سیاہ جھنڈے یہ خراسان سے نکل کر عراق جائیں گے، اور عراق کے کوفہ وغیرہ علاقوں میں جائیں گے، اور شام جائیں گے، اور ان جھنڈوں کا یمن میں بھی جانے کا تذکرہ ہے، اور یہی جھنڈے پھر یعنی جزیرۃ العرب جائیں گے، مکہ اور مدینہ جائیں گے، اور وہاں پر امام مہدی کے ہاتھ پر یہ لوگ بیعت کریں گے۔ ان میں بعض جھنڈے وہ حق پر ہوں گے، اور بعض جھنڈے گمراہی والے ہوں گے۔ حق جھنڈے وہ ظاہر یہ ہے کہ جو یعنی قرآن اور حدیث کے نصوص پر عمل کرتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کے اور یعنی شریعت پر مکمل عمل پیرا ہو کر ان کے جھنڈے وہ سیاہ ہوں گے، اور یہ جھنڈے انہوں نے یعنی بتکلف نہیں بنائے ہوں گے، بلکہ یہ تکوینی طور پر یعنی یہ تکوینی طور پر اٹھائے گئے ہوں گے، جبکہ بنو عباس کے سیاہ جھنڈے وہ تکوینی طور پر نہیں تھے، بلکہ انہوں نے سیاہ جھنڈے بنو امیہ کی جو سلطنت تھی اس کے خاتمے کے لیے انہوں نے سیاہ جھنڈے خراسان سے نکالے، اور ان کے لیے نام وضع کیے کہ ان کے نام کو کنیت ہوں گے اور ان کے القاب ہوں گے، اور پھر بتکلف یعنی وہ لوگوں کو قتل کریں گے جس سے لوگوں کو قتل نہیں کیا گیا، اور وہ خون ریزی مچائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وجہ سے امام احمد بن حنبل اور رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے ان روایات کو ضعیف کہا ہے، جیسا کہ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسائل میں یہی نقطہ اٹھایا ہے۔ تو یہ روایات اگر ہم ان حضرات کی بات کو صحیح مانیں، جیسے کہ علامہ ابن کثیر اور علامہ ابن حجر اور علامہ ہیثمی اور دیگر حضرات کی بات کو صحیح مانیں، اور ہم یہ کہیں کہ جب بیت المقدس وہ یہودیوں کے قبضے میں چلا جائے، جیسے کہ قرآن کی آیت وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ تو وعد الآخرہ سے علامہ امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بغوی نے تفسیر ابن عباس میں، مجد رضا آبادی نے امام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے وعد الآخرہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا مراد لیا ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب یہودی بیت المقدس میں آئیں گے، جیسے کہ معاصر محققین میں سے کئی محققین نے یہ بات، عبد الرحمن حسن الحبنکا نے بھی اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، اور علامہ بن نور رحمۃ اللہ نے اپنے عمالی میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جیسے کہ بشیر احمد حسن رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بیان کی ہے، اور دیگر یعنی ذخیرۃ الجنان میں
جو علامہ سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مالی ہے، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اس سے مراد یہودیوں کا آنا ہے، جبکہ علامہ بن نور رحمۃ اللہ نے تو صراحتاً لکھا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں متقدمین وہ صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکے، اور یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہود کا آنا ہے جو گزشتہ کئی صدیوں وہ نہیں آئے اور ابھی آئے۔ تو یہودیوں کا آنا، بیت المقدس پر ان کا قبضہ ہونا، ان روایت کی تصحیح کرتا ہے کہ جب بیت المقدس سے سیاہ جنڈ بیت المقدس یہود کے قبضے میں چلا جائے گا، اور اس دوران خراسان سے سیاہ جھنڈے آئیں گے، اور ان سیاہ جھنڈوں سے اگر کوئی مہدی نکلے اور ان کا نام بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، صحیح حدیث کی روشنی میں ہو، اور ان کا مسلک و مشرب بھی یعنی صحیح حدیث کے مطابق ہو، تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ تو یہ باتیں، جبکہ بنو عباس کے جو سیاہ جھنڈے تھے وہ تو انہوں نے بتکلف بنو امیہ کی حکومت ختم کرنے کے لیے اٹھائے تھے، اسی وجہ سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اور دیگر حضرات نے ان پر رد کیا اور ان کی مخالفت کی، اور ان کے ہاتھ پر بیت سے لوگوں کو منع کیا، اور جس کام کے لیے انہوں نے سیاہ جھنڈے اٹھائے تھے یعنی اہل بیت کے لیے، تو پھر اہل بیت میں سے ان کو یعنی حکومت نہیں دی بلکہ ان کو قتل کیا، سارے اہل بیت کو انہوں نے وہ قتل کیا، جیسے کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے اہل بیت کے تراجم میں یہ بات لکھی ہے، بعض کو زہر دے کر اور بعض کو جیل میں اور وغیرہ وغیرہ مختلف طریقوں سے اہل بیت کو انہوں نے قتل کیا، ان کو جو ہے نا تطرید اور تشرید کا نشانہ بنایا۔ تو ان روایت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو جب ظہور مہدی سے پہلے سیاہ جھنڈے آئیں گے تو اور وہ سیاہ جھنڈے شریعت کی روشنی میں وہ عمل کریں، تو موجودہ دور میں خمینی نے بھی سیاہ جھنڈے نکالے اور ان کے بعد بھی سیاہ جھنڈے نکلے، تو کسی مخصوص جماعت کا سیاہ جھنڈا ہونا وہ ظہور مہدی کی علامت نہیں ہے، بلکہ جن کا مشرب شریعت کی روشنی میں درست ہو اور وہ شریعت کے سارے امور کو صحیح سمجھتی ہو، اور ان میں امام مہدی نکلے، تب ہم کہیں گے کہ یہ سیاہ جھنڈے صحیح ہے اور یہ حدیث کا مصداق ہے۔ واللہ اعلم۔